الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا اسی خالق کائنات کی ذات ببرکات کے لیے ہے جو کل جہان کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رب ہے۔ تو آج جس موضوع کے اوپر بات کرنے والا ہوں وہ ہے نزع کا وقت، موت کا وقت۔ یعنی کہ عموماً ہم اگر جوان ہیں، زندگی کی جس اسٹیج کے اوپر بھی ہیں، اگر ہم 15 سال سے اوپر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ مرض موت کے وقت جب کسی کی روح نکل رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے، کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے، اور مرنے والے کو کون سی ایسی تلقین کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی آخرت سنور جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اپنی امت کو کیا ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی روح قبض ہو رہی ہو، کسی کی موت کا وقت ہو، کسی کے فوت ہونے کا وقت ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کے کون سی باتیں، کون سا کلام، کون سی اہم چیز جو ہے بہتر ہے کہ جس سے اس کے لیے آسانی ہو، آخرت کے اندر اس کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہو۔ پیارے ساتھیوں، انسان دنیا کے جس کونے کے اندر بھی چلا جائے، موت اس کو آ کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نہ چاہتے ہوئے بھی موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ گے، موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی حدیث پاک ہے، جو ارشاد ہے، اسی کے مطابق آپ کو میں کچھ اہم انفارمیشن بتانے جا رہا ہوں، ضرور نوٹ کر لیجئے، اور آپ کے لیے بڑی فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو اور مرنے والے کو بھی اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بعض دفعہ جب کسی کے نزع کا وقت آتا ہے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، سارے افراد جو ہے غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن موت آتی رہے گی۔ موت تو مرنا تو سبھی نے ہے، کسی نے اس جہان کے اوپر نہیں رہنا، لیکن کچھ ایسی چیزیں نوٹ کر لو کہ آپ مرنے والے کے پاس کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان نے اس دار فانی سے چلے جانا ہے۔ آپ نے جو وصیت تلقین فرمائی وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد رویا نہ جائے، غم نہ کیا جائے، بلکہ میری مغفرت، میری بخشش کی دعا کی جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکنوا امواتن قم لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کو تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کو زیادہ، یعنی کہ اس کو تاکید نہ کی جائے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، نہیں، بلکہ اس کو اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ اس کے پاس پڑھا جائے۔ اگر اس نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کو بار بار نہ کہا جائے کہ آپ اس کلمے کو پڑھو، بلکہ وہ وقت جو ہے انتہائی کٹن، انتہائی مشکل اور بہت ہی افسوسناک وقت ہوتا ہے کہ انسان بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ آنا بلکہ باعث بہت ہی برکت ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بلکہ آپ اس کے پاس پڑھیں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر ہو سکے تو سورہ یاسین کی اس کے پاس تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی موت کے اندر، مرض موت یعنی کہ مرنے والے کی موت کے اندر آسانی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ بڑا کرم فرماتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، سورہ یاسین پڑھنا، یعنی کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے نزع کی جو تکلیف ہے اس کے اندر آسانی آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ وقت جو ہے بہت نازک ہوتا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ بعض ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی والد والدہ یا کوئی گھر کا بڑا افراد اس جہان سے رخصت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو اس کا عزیز ہوتا ہے، جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو سامنے لا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، دوسرے نمبر پر اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ یہ دونوں اعمال کرنے چاہیے، بلکہ ایسا کرنے سے اس کا دل دنیا کی طرف راغب ہوگا بلکہ آخرت کی طرف راغب نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح نکل جائے جب روح نکل جائے فوت بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاؤں سیدھے کر کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، ہو سکے تو اس جبڑے کو بھی باندھ دیا جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہے، ہاتھوں کو سینے کے اوپر نہ رکھا جائے، اپنے ساتھ لٹا دیا جائے، سیدھا کر کے بالکل لٹا دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کو کوشش کرے کہ دائیں کروٹ کے اوپر لٹایا جائے اور اس کا رخ جو ہے، اس کا منہ جو ہے قبلہ کی جانب کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت کسی کو ضروری نہیں کہ واہ ویلا کیا جائے، واہ ویلا کیا جائے، زیادہ چلا چلا کر رویا جائے، چوڑیوں کو توڑا جائے، بلکہ ایسا کرنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی موت کی خبر سنو تو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا وخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کو پڑھا جائے، اگر زیادہ پوری آپ نہیں یاد کر سکتے تو اسی کو پڑھ لیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں مصیبت کے وقت اس دعا کے پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی موت واقع ہو جائے، مر جائے، تو اس گھر والوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، بلکہ 3 دن ہی سوگ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو اس رشتہ داروں کو، اس کے چاہنے والوں کو جلدی جلدی خبر دی جائے، جلدی جلدی اطلاع دی جائے تاکہ اس کے غسل کا، اس کے جنازے کا اور اس کی تدفین کا جلد از جلد اہتمام کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جنازہ اور تدفین جو ہے جلدی سے جلدی، جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل کے لیے دیندار لوگوں سے مشورہ کیا جائے، اور جو دین کی سوجھ بوجھ سمجھ رکھنے والے ہیں ان لوگوں سے غسل کروایا جائے تاکہ وہ کوئی اچھا عیب دیکھیں تو اس کو پھیلائیں اور کوئی بری چیز دیکھیں تو اس کو چھپائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے اور کوئی بری علامت دیکھے تو اسے چھپا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، دیکھا آپ نے کتنا بڑا اس کے اندر اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ وہ اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو مرنے والے کے پاس ہمیں کرنے چاہیے، مرنے والے کے اعضاء کو باندھنا، پھر اس کی تدفین کا، جنازے کا، غسل کا جلد از جلد اہتمام کرنا، پھر اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اور یہ کچھ ہمارے رسم و رواج کے اندر غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمیں ان کو رد کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے کہ نزع کا وقت جو ہے بڑا ایک نازک وقت ہوتا ہے، بڑا ایک نازک موڑ ہوتا ہے، اس کی تکلیف وہی جان سکتا ہے کہ جس کے اوپر موت واقع ہو رہی ہے، جس کو موت آ رہی ہے۔ تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم تھا، آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو یاد رکھ لیجئے، 2 سے 3 مرتبہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے، اور جب بھی کسی کی موت واقع ہو تو آپ اس کے پاس یہ عمل بیٹھ کے ضرور کریں، اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو پیارے آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کو بھی ایسے اعمال کرنے کی تلقین کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے قبر حشر کی منزلیں آسان فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔